بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سریہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے ابتدائی سالوں میں قریش مکہ تجارتی راستوں پر اپنی بالادستی قائم رکھے ہوئے تھے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کو ان تجارتی راستوں اور دشمن قبائل کی طرف سے مستقل خطرہ لاحق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو چھوٹے چھوٹے دستوں کی قیادت دے کر ان راستوں پر بھیجا تاکہ قریش کو پیغام دیا جا سکے کہ اب مسلمانوں کی طاقت نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ انہی مہمات میں سے ایک سریہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو اسلام کے مایہ ناز سپہ سالار اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ تاریخ اور مقام: یہ سریہ صفر 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا مقام ساحل بحر احمر کی سمت تھا، جہاں قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا۔ روانگی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 صحابہ کے دستے کا سالار بنا کر روانہ کیا۔ ان کے پاس صرف ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے اور باقی پیدل چلتے۔ اس مہم کا مقصد قریش کے قافلوں کو روکنا اور انہیں یہ احساس دلانا تھا کہ مدینہ کی ریاست بھی ایک طاقت بن چکی ہے۔ مقابلہ: جب یہ لشکر ساحل کے قریب پہنچا تو قریش کا ایک قافلہ بھی وہاں موجود تھا، جس کی قیادت ابو سفیان بن حرب کر رہا تھا۔ یہ قافلہ تقریباً 200 آدمیوں پر مشتمل تھا، جو مسلمانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھا۔ ابو سفیان کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ہو گئی تو وہ قافلے کو بچا کر جلدی سے سمندر کے قریب نکل گیا اور مسلمانوں سے براہ راست جنگ سے گریز کیا۔ یوں کوئی بڑی لڑائی نہ ہو سکی۔ البتہ یہ سریہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا، کیونکہ قریش کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ مسلمان اب ان کے تجارتی راستوں کو غیر محفوظ بنا سکتے ہیں۔ مدینہ واپسی: حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ واپس پہنچے۔ اگرچہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن اس مہم نے قریش پر دباؤ بڑھا دیا اور مستقبل کی بڑی جھڑپوں، خصوصاً غزوہ بدر کی راہ ہموار کی۔ خلاصہ: تاریخ صفر 2 ہجری، مقام ساحل بحر احمر، شام کا تجارتی راستہ، سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، دستہ تقریباً 60 صحابہ۔ نتیجہ: قریش کا قافلہ مسلمانوں کے خوف سے بھاگ نکلا۔ کوئی جنگ نہ ہوئی، مگر مسلمانوں کا رعب قائم ہو گیا۔